حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات سمجھے، یہ مدینہ پاک کے اصحاب صفہ میں سے ہیں، صفہ کے چبوترے، صفہ کا چبوترا ہے اب بھی ہے مدینہ پاک، یہ صفہ کے طالب علم ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا بھوک سے پریشان ہوتا، طالب علم تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور اس وقت مدینہ کا جو مدرسہ تھا اس کے کھانے پینے کا نظام کیا تھا میں سمجھاتا ہوں کہ جن حضرات کے باغات تھے تو کبھی کبھی وہ لوگ اپنے باغات میں سے کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں نا وہ توڑتے، لا کر صفہ کے چبوترے کے ساتھ ایک درخت تھا وہاں لٹکا دیتے۔ جو اس مدرسے کے ذمہ دار تھے وہ طالب علم کو گنتے اور دوسری طرف کھجوروں کو گنتے، صرف کھجوریں ہوتی تھیں، کبھی کبھی دودھ آیا کرتا تھا، عام طور پہ کھجوریں ہوتی، کبھی کبھی دودھ آیا کرتا تھا، تو وہ کھجوروں کو گنتے اور طالب علم کو گنتے، تو جتنے طالب علم ہوتے کھجوروں کو ان پہ تقسیم کرتے اور ان کو دے دیتے، کسی کے پاس 2 آتی، کسی کے پاس 5 آتی، کسی کے پاس 10 آتی۔ اس طریقے سے وہ گزارا کرتے تھے، انتہائی بھوک میں جو ہے نا وہ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن نا بھوک نے بہت ستایا، میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، مدینہ کی گلیوں میں چل رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر گرا، تو میرے قریب سے کئی سارے صحابہ اکرام گزرے، انہوں نے دیکھا تو سمجھا مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ دیکھ کر گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ مرگی کا دورہ نہیں ہے بلکہ بھوک ہے، تو پانی کے چھینٹے مارے، میں ہوش میں آیا، مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں جتنے بھی طلباء ہیں سب کو بلا لاؤ۔ کہتے ہیں میں بلا کے لے آیا، اور میں جب بلا کر لایا تو وہ سب ایک جگہ بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے مجھے پیالہ دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کرو۔ میں پریشان ہوا کہ سب سے زیادہ بھوکا میں ہوں اور پیالہ ایک ہے اور پینے والے اتنے سارے، مجھے کیا بچے گا؟ لیکن چونکہ یہ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے مل رہا ہے، یہ تو بابرکت دودھ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ سب کو پلایا، سب طلباء جو ہے نا اس پیالے سے، ایک پیالے سے سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، رج گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سب نے پی لیا؟ میں نے کہا جی پی لیا۔ فرمایا تم پیو۔ میں نے پیا۔ فرمایا پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ فرمایا پھر پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب میں سیر ہو گئی۔ تو یہ اس وقت کے جو طلباء تھے، جو دین حاصل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے دین حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی مشقتیں برداشت کی، ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس لیے اگر کبھی کبھی دین حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو ہمیں اس کے لیے قربانی دینی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہماری جو یہ کلاس شروع ہو رہی ہے، ہماری ذاتی کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، ہم کلاس کو قربان نہیں کریں گے، ہم اس کی مصروفیت کو قربان کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے جو بہت اہم ہے آج کے سبق کے حوالے سے، اس کا عنوان ہے اللہ کے غیبی نظام کو اپنا موافق بنائیں، اپنا مخالف نہ بنائیں۔ اللہ کا جو غیبی نظام ہے اس غیبی نظام کو اپنا حمایتی بنائیں، اپنا مخالف نہ بنائیں۔ میں اس پہ 4-5 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم جتنے دوست ہیں نا، ہم زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے مختلف اسباب ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی زمیندارہ کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، مختلف طریقے ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہم جب کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس طریقے کو شریعت کے بتلائے ہوئے احکامات کی روشنی میں کریں گے، سمجھے، ہم اس کام کو جو اللہ کا دین کہہ رہا ہے اس طریقے سے کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کا غیبی نظام ہے وہ میرا حمایتی بن جائے گا، وہ میرا معاون بن جائے گا، اس غیبی نظام سے مجھے تعاون ملے گا، اور اگر میں دنیا کا کوئی بھی کام، دنیا کا یا دین کا، اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کروں گا، اگر اس کام کے کرنے میں شریعت کے احکامات کی رعایت نہیں کروں گا، وہ میرا کام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ میرا مخالف بن جائے۔ میں اس پہ 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں یہ واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے 16ویں پارے میں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، دونوں، نئی کشتی تھی، اچھی کشتی تھی، بڑی خوبصورت کشتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ
ایک پھٹا نکال کر اس کو عیب دار کر دیا. یہ واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے. اس کشتی کا ایک پھٹا یا ایک تختہ نکال کر اس صحیح سالم کشتی کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے دیکھیں گے. تھوڑا سا آگے گئے, ایک بچہ کھیل رہا تھا, کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان میں ایک بچہ کھیل رہا تھا. اس بچے کے سر کو پکڑا اور اس کو موڑا اور اس کو قتل کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے, ایک بستی سے گزرے تو ایک دیوار گر رہی تھی. میری بات کو سمجھے, ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا, سیدھا کر دیا. اب ایک بات سمجھے, ظاہر یہ کہتا ہے ظاہری نظام, جو ہمارا ظاہری نظام ہے نا, ہم دکان بناتے ہیں ظاہری نظام, ہم زمیندارہ کرتے ہیں ظاہری نظام, ہم ملازمت کرتے ہیں ظاہری نظام, اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا نظام ہوتا ہے. سمجھے گے, بہت گہری بات ہے. اس ظاہری نظام کے پیچھے ایک چھپا ہوا نظام ہوتا ہے اور اس چھپے ہوئے نظام کو غیبی نظام کہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے, آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رستے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے. اس ظالم بادشاہ کی عادت یہ ہے کہ وہ جو بھی صحیح سالم کشتی دیکھتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. میں نے اس کشتی میں تھوڑا سا عیب پیدا کیا تاکہ یہ یتیموں کی کشتی ہے, یہ کشتی یتیموں کی ہے. میں نے اس کشتی میں تھوڑا سا عیب پیدا کیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہ کرے اور یتیموں کا جو روزگار کا سبب ہے وہ ضائع نہ ہو. اب میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام نے جو کام کیا, غیبی طور پر اس کام کی وجہ سے ان یتیموں کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ظاہر میں نقصان ہو رہا ہے, ظاہر میں نقصان ہو رہا ہے کہ کشتی خراب ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں جو اللہ کا غیبی نظام ہے, اس ظاہری نظام کے باوجود جو غیبی نظام ہے, اللہ کا وہ غیبی نظام ان یتیموں کو فائدہ پہنچا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اوقات ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہم جو اس کے پیچھے غیبی نظام ہوتا ہے نا, چھپا ہوا نظام ہوتا ہے, وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا, ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آگے گئے, ایک بچے کو قتل کر دیا. اب جب بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی تفصیل ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, میں صرف جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ کافر ہے اور بڑے ہو کر یہ اپنے ایمان والے مسلمان ماں باپ کے لیے آزمائش بنتا, ان کے لیے جو ہے نا خطرہ بنتا. میں نے اس کو بڑے ہونے سے پہلے قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کے لیے یہ بچہ آزمائش نہ بنے. اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ ظاہر کو دیکھیں گے تو ماں باپ کا تو نقصان ہو گیا, ماں باپ کا تو نقصان ہو گیا, بچہ فوت ہو گیا, بچہ قتل ہو گیا. لیکن اگر غیبی نظام کو دیکھیں, اس غیبی نظام کے تحت مجھے بتائیں کہ والدین کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا. آگے چلے, ایک دیوار گر رہی ہے. اتفاق یہ ہے کہ یہ جب اس بستی میں پہنچے, اس بستی والوں سے کھانا مانگا, ان بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. تو یہ جب وہاں سے واپس ہوئے تو دیوار گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اب جب دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا, آپ بجائے یہ کہ ان کی دیوار کو گرنے دیتے, آپ نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا ہے. اس دیوار کے نیچے, یہ 16ویں پارے میں پوری تفصیل ہے, اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا ہے اور ابھی وہ یتیم بچے چھوٹے ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی, ان یتیم بچوں کا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ یتیم بچے اس خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے, لہٰذا ان یتیم بچوں کا نقصان ہوتا. میں نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیم بچوں کا نقصان نہ ہو. اب دیکھیں, اس دیوار کو, وہ تو گر رہی تھی, ظاہری طور پر گر رہی تھی, لیکن خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر کر غیبی طور پر ان یتیم بچوں کا فائدہ کیا یا نقصان کیا؟ فائدہ. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنائیں گے, جب ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا حمایتی بنائیں گے, جب اللہ کا غیبی نظام میرا معاون بنے گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا, مجھے ہر حال میں فائدہ ہوگا. اس پر 2-3 مثالیں اور سمجھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, مصر کا دریا ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا, سمجھ رہے؟ تو مصر کے گورنر نے موسیٰ علیہ السلام کو خط لکھا. آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوا ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک رکا لکھا تھا نا، اور فرمایا تھا کہ اس رکے کو دریا میں ڈال دینا. تو آپ سب نے سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب سے وہ رکا ڈالا ہے اس وقت سے وہ دریا آج تک رکا نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اگر یہ کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنا لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ان کی حکومت پانی پر بھی تھی. ان کی حکومت کو، ان کے آرڈر کو، ان کے حکم کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان کی حکومت کو، ان کے آرڈر کو انسان کے ساتھ ساتھ پانی بھی مانتا تھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. بہت دور، علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مجاہدین کا ایک لشکر لڑ رہا تھا، تفصیل میں نہیں جاتا. وہاں پر اچانک دشمنوں نے حملہ کیا. تو جو لشکر کے ذمہ دار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ نہیں چلا، پہاڑ کی طرف سے پچھلی جانب سے حملہ کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر دوران خطبہ آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. عمر مدینہ پاک میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اپنے لشکر کو لے کر کھڑے ہیں. مجھے بتائیں، اگر اللہ کا غیبی نظام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاون نہ ہوتا تو مدینہ پاک سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر کون پہنچاتا؟ ہم اگر اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنائیں گے تو ہم کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور اگر ہم صرف ظاہری طور پر اپنا فائدہ اپنے ذہن کے مطابق، غلط ہو صحیح ہو، بس ہم ایک نقشہ بنا کر کام کرنا شروع کر دیں گے، اگر اللہ کے غیبی نظام کو معاون نہیں بنائیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے فائدہ ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے نقصان ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں ذہن سازی کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. کہ زہر کی ایک شیشی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک پیالہ زہر کا، کسی نے کہا کہ آپ یہ پی سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پی سکتا ہوں. مجھے کوئی یہاں چھپکلی پھر رہی تھی، سارے ڈر رہے تھے، اس میں تو معمولی سا زہر ہوگا نا، اور وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا پڑھی اور زہر کا پیالہ پی گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے غیبی نظام کو اتنا معاون بنایا، اپنا اتنا معاون بنایا کہ اس غیبی نظام پر ان کو اتنا یقین تھا کہ جب بسم اللہ پڑھ کر میں پیوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. غزوہ بدر ہے، کافروں کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. مسلمان بہت تھوڑے ہیں، کافر بہت زیادہ ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو فتح یا شکست؟ بولو یار بولو. مسلمانوں کو فتح یا شکست؟ ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہونی چاہیے. ادھر 313 ہے اور ادھر 1000 ہے. مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے. مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہے، ان کے پاس اسباب ہے. مسلمان جو ہے نا انتہائی کمزور ہے، وہ انتہائی طاقتور ہے، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ مسلمانوں کو. کیوں؟ قرآن پاک کہتا ہے اللہ رب العالمین نے 3000 فرشتوں سے ان مسلمانوں کی مدد کی، کہ ان مسلمانوں نے جب اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنایا تو تعداد میں کم ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے، کمزور ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ نہ ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے. آخری واقعہ، ایک صحابی، یہ واقعہ ہم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. ایک صحابی گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو صحابی تھے، ایمان انتہائی مضبوط تھا، تو گھر والوں کو کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل آپ گھر میں پڑھیں اور میں مسجد جاتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو یہاں روکیں اور ہم اپنے اوپر اس کو تصور کریں کہ میں گھر جاؤں، بھائی احسان صاحب آپ گھر جائیں، بھائی تنویر صاحب آپ گھر جائیں، ہم میں سے کوئی گھر جائے اور گھر والے ہمیں کہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ذرا ہم صحابہ اکرام کے عمل سے اپنے عمل کو ملائیں نا. ہم نے سیکھنا ہے نا، ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے. ہم اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے نمونہ صحابہ اکرام کو بناتے ہیں، سانچہ صحابہ اکرام کو بناتے ہیں، آئیڈیل صحابہ اکرام کو بناتے ہیں کہ صحابہ نے اس موقع پہ کیا کیا اور ہم کیا کرتے ہیں. تو جو صحابہ نے کیا وہ ٹھیک ہے یا جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اگر جو صحابہ نے کیا ہم سب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو صحابہ نے کیا. اب اگر میں گھر جاؤں اور میرے بچے، میرے گھر والے مجھے کہیں کہ گھر میں فلاں چیز نہیں ہے
تو میں کیا کروں گا؟ اگر میرے پاس جیب میں پیسہ ہے تو میں بھاگا بھاگا بازار جاؤں گا، نہیں ہے میں فوجی صاحب کو فون کروں گا، فوجی صاحب پیسے دے دو، بھائی طارق صاحب پیسے دے دو۔ میں بجائے اللہ کی طرف سمجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوں گا۔ صحابہ اکرام نے اللہ سے لیا ہے، انہوں نے بندوں کو چھوڑ کر اللہ کے دامن کو پکڑا ہے، تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے۔ میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں، جب بھی کسی مشکل اور مصیبت میں پھنستے ہیں، تو ہم اللہ کا نمبر سب سے آخر میں رکھتے ہیں، ہم اللہ کا نمبر سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلا نمبر دنیا، دوستوں کا، اسباب کا، ان چیزوں کا رکھتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سارے اسباب فیل ہو گئے، دوست کام نہیں آ رہا، پیسہ کام نہیں آ رہا، تعلق کام نہیں آ رہے، اب ہم کہتے ہیں چلو پھر اللہ رب العالمین سے مانگ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلا نمبر اللہ کا رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے لینے کی تربیت سیکھی ہے، نبی علیہ السلام سے طریقہ سیکھا ہے۔ اب مسجد میں چلے گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی مانگا، ہم بھی مانگتے ہیں۔ مانگ کر وہ گھر آئے، گھر والوں سے پوچھا جی، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں آیا۔ ایمان اور یقین کی بات ہے کہ یقین اتنا مضبوط تھا، اپنے عمل کی کمزوری کو دیکھا، اللہ کے یقین پر 100% بھروسہ کیا اور کہا کہ تمہارے اور میرے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں، دوبارہ تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں۔ دوبارہ گئے، پھر واپس آئے، کہا کچھ نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ عمل کر کر واپس آئے، روایات میں آتا ہے کہ گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے آٹے سے بھر چکے تھے، ایک چکی چل رہی تھی، اس سے آٹا نکل رہا تھا، اور اتنا آٹا نکلا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا طرز عمل کہ انہوں نے اللہ کے غیبی نظام کو اتنا اپنا معاون بنایا کہ اس غیبی نظام سے انہوں نے اپنے سارے مسائل حل کروائے۔ آخری مثال سمجھ لیں، ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسلمان سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، تو ایک آدمی ملا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ جی فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ چلو بھائی بیٹھ جاؤ، سواری پر بیٹھ گئے، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، بٹھا لیا۔ آگے وہ رستہ 2 رستوں میں تبدیل ہو گیا، مشہور واقعہ ہے۔ ایک رستہ مشہور تھا، عام طور پر اس پر لوگ آتے جاتے تھے، اور دوسرا رستہ اجنبی تھا۔ یہ جو رستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا اس اجنبی رستے پر چلو، یہ جنگل کی طرف جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو یہ رستہ دیکھا نہیں ہوا ہے، میں تو اس رستے سے پہلے بھی کئی بار آیا گیا ہوں، میں اس پہ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا، اس پہ چلو۔ خیر اس کے مجبور کرنے پہ وہ اس رستے پہ چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا رستہ ختم ہو گیا، جنگل آ گیا۔ اب جنگل میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ تو جب یہ وہاں پہنچا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان سب کو میں نے قتل کیا ہے، ان سب کو میں نے مارا ہے، اور میں چور ہوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اب سارا سامان لے کر، سارا مال لے کر اس کو قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تمہارا مقصد سامان تھا، تم نے مجھ سے سامان لے لیا ہے، اب مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں سامان تو میرا ہے ہی ہے، میں تمہیں بھی قتل کروں گا۔ اب ذرا دیکھیں، اس نے کہا اچھا چلو مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اب وہ جنگل ہے، سمجھے اللہ کا غیبی نظام کتنا طاقتور ہے۔ میں اس پر بار بار یہ واقعات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام کتنا طاقتور ہے۔ وہاں کوئی انسان نہیں ہے، جنگل ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا، یہ جتنے بھی یہاں پہ پڑے ہوئے نا سب نے یہ کہا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، لیکن ان کی 2 رکعت نماز نفل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ آیت زبان پر جاری ہوئی۔ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آتے ہی اس چور کو مارا اور ختم کیا اور جانے لگا۔ اس آدمی نے اس کو پکڑا، کہا بتاؤ تو صحیح کہ ہو کون؟ یہ تو جنگل ہے، یہاں تو انسان کا نام و نشان نہیں۔ اس نے کہا تم نے جو آیت پڑھی ہے میں اس آیت کا فرشتہ ہوں۔ اس بات کو آپ سوچ دیں کہ آیت کا فرشتہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑیں، میں اس آیت کا فرشتہ ہوں۔ جیسے تم نے یہ آیت پڑھی، تم نے 1 مرتبہ پڑھی، میں نے اللہ سے اجازت کی، تم نے جب دوسری مرتبہ پڑھی اللہ کا عرش ہلنے لگا، جب تم نے تیسری مرتبہ پڑھی اللہ پاک نے مجھے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام بہت طاقتور ہے، ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنائیں،
ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا دشمن اور مخالف نہ بنائیں.